نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ ابھی آپ نے سورہ حدید کی آیت 16 سے 19 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون۔ آیت 16: اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ آیت 17۔ ترجمہ: کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے اور اتارے جانے والے حق سے پگھل جائیں، پہلے اہل کتاب کی طرح نہ ہوں جن کو ان سے پیشتر کتاب دی گئی، پھر جب ایک مدت دراز گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور انہی سے اکثر فاسق بن گئے۔ یاد رکھو، اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ فرما دیتا ہے۔ ہم نے تمہارے سامنے اپنی آیتیں صاف صاف بیان کر دیں تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ یہ تھا ترجمہ سورہ حدید کی آیت 16 اور 17 کا تفسیر۔ آیت 16: کیا ابھی اللہ کے آگے جھکنے کا وقت نہیں آیا؟ کیا ابھی مومنوں کے لیے وہ گھڑی نہیں آئی کہ اللہ کے ذکر و تلاوت و قرآن اور پند و موعظت سے ان کے دل جھک جائیں اور انہیں پوری توجہ سے سنیں اور خوشی خوشی عمل کریں، اور جن سے روکا گیا ہے انہیں چھوڑ دیں بلکہ ادھر کا رخ بھی نہ کریں؟ ابن عباس فرماتے ہیں، قرآن اترے ہوئے 13 سال بھی نہ گزرے تھے کہ اللہ نے یہ شکایت کی کہ مسلمانوں کے دل نہیں جھک رہے ہیں اور وہ اس سے کترا رہے ہیں۔ ابن مسعود فرماتے ہیں، ہمارے اسلام اور اللہ کے عتاب میں 4 سال بھی نہ گزرے تھے کہ یہ عتاب اترا۔ اہل کتاب کی مطابقت سے معاونت۔ پھر فرمایا، اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا۔ جب ان پر ایک عرصہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے، یعنی مسلمانوں اہل کتاب کی مشابہت اختیار نہ کرنا کہ جب دین کو آئے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا تو انہوں نے اللہ کی کتاب بدل ڈالی۔ جو الہامی کتاب ان کے پاس تھی اس کے مطالب و معانی غلط بیان کیے اور اس سے تھوڑی سی پونجی خرید لی۔ کتاب کو پس پشت ڈال کر متضاد رائیوں اور مختلف اقوال کی طرف جھک پڑے۔ اللہ کے دین میں تقلید شروع کر دی اور عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا اور اللہ کی ربوبیت پر قناعت نہیں کی۔ آخر اللہ نے ان کے دل پتھر بنا دیے، اب ان میں نصیحت اثر ہی نہیں کرتی۔ ان کے دل وعدوں سے کھلتے ہی نہیں اور وعیدوں سے جھکتے ہی نہیں۔ دلوں میں ایمان نہیں، عمل شریعت کے خلاف ہیں۔ دل بگڑے تو عمل بھی اجڑے، ایمان اڑا تو عمل بھی صلاح و تقوی سے محروم ہو گئے۔ سورہ مائدہ کی آیت 13 میں فرمایا، عہد شکنی کی وجہ سے
ہم نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر کے ان کے دل پتھر بنا دیے، یہ کلموں کو ان کی جگہوں سے ہٹا رہے ہیں اور ہماری نصیحتوں کو طاق نسیاں پر رکھ چکے ہیں۔ انہیں ایک بھی نصیحت یاد نہیں رہی، یعنی دل اس قدر پتھر بن گئے کہ صحیح مطلب بھی بیان نہیں کرتے، الٹ پھیر کر وہی معنی بیان کرتے ہیں جو رائے کے موافق ہو، عمل چھوڑ بیٹھے اور حرام کے پیچھے پڑ گئے۔ اسی وجہ سے ایمان والوں کو منع فرمایا گیا کہ ان کی ریس نہ کریں اور ہر بات میں ان سے الگ رہیں۔ ربیہ بن عملیہ کہتے ہیں، میں نے ابن مسعود سے ایک بڑی پیاری بات سنی، یعنی علاوہ قرآن و حدیث کے جس کی حلاوت مومن کو معلوم ہی ہے، کہ جب بنی اسرائیل پر ایک عرصہ گزر گیا اور ان کے دل سخت ہو گئے تو انہوں نے ایک کتاب خود بنائی جس میں اپنی پسند کے مسائل لکھے، پھر اسے مزے لے لے کر پڑھنے لگے تاکہ معلوم ہو کہ اس میں بڑی ہی مٹھاس ہے۔ اس کے اکثر مسائل اللہ کی شریعت کے خلاف تھے، بھلا خواہشات کو حق سے کیا نسبت؟ اب انہیں یہ بھی سوجھی کہ تمام بنی اسرائیل سے یہ کتاب منوائیں اور اس پر عمل کرنے کا شوق دلائیں۔ اگر لوگوں نے پیروی کر لی تو غرض حاصل ہو گئی، ان سے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا جائے گا، اور اگر کسی نے انکار کیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اس کی نہایت سرگرمی سے تبلیغ کی گئی اور اس کے پھیلانے میں ہر ممکن کوشش کی گئی۔ رفتہ رفتہ یہ جماعت اتنا زور پکڑ گئی کہ جو اس کا انکار کرتا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا، بشرط یہ کہ سمجھانے بجھانے سے وہ باز نہ آتا۔ ان میں ایک سمجھدار عالم بھی تھا، جب اس نے دیکھا کہ یہ طاغوتی قوت روز بروز زور پکڑتی جا رہی ہے تو اس نے کتاب اللہ کی کسی باریک چیز پر لکھ کر اسے بانس کے خول میں ڈال کر اپنے گلے میں ڈال لی۔ اس طاغوتی قوت کا روز بروز فساد بڑھتا ہی جا رہا تھا، بہت سے اللہ والے ان بدماشوں کے ہاتھوں سے قتل ہو گئے۔ پھر جب یہ بہت سے بے گناہوں کے خون میں ہاتھ رنگ چکے تو مجلس شورا میں یہ مسئلہ اٹھایا گیا کہ اس طرح تو اکثر قوم ختم ہو جائے گی، ہم کب تک عوام کو قتل کرتے رہیں گے؟ ان سب کا جو سرغنہ اور پیشوا ہے اسی کو بلا کر کیوں نہ اس کے سامنے کتاب رکھی جائے، اگر وہ مان لے فبیہا، ورنہ پہلے اسی کو قتل کیا جائے۔ چنانچہ اسے بلا کر کہا گیا، اس کتاب پر آپ کا ایمان ہے؟ فرمایا سامنے لاؤ، جب بتاؤں گا۔ چنانچہ کتاب لا کر پوچھا گیا، فرمایا ہاں، میرا اس گلے میں جو لٹکی ہوئی کتاب پر ایمان ہے۔ آخر انہیں چھوڑ دیا گیا۔ پھر جب یہ فوت ہو گئے تو لوگوں نے ان کی تلاشی لی اور بانس کے خول میں کتاب اللہ کو لکھا ہوا پایا۔ آپس میں کہنے لگے، ہم نے تو یہ باتیں کبھی سنی ہی نہیں، یہ باتیں ہمارے دین کی نہیں۔ پھر بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، ان میں 72 فرقہ قرن خول والی کتاب پر عمل کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی زندہ رہا تو جلدی ہی خلاف شریعت باتیں دیکھ لے گا جنہیں تم بدل نہ سکو گے۔ اس وقت تمہارا یہ فرض ہے کہ کم از کم دل سے یہ بات مان لو، ثابت کر دو کہ ہمیں یہ باتیں بری معلوم ہوتی ہیں۔ کسی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا، ابو عبداللہ، کیا وہ ہلاکت کے مستحق ہیں جو اچھائیوں کی روایت نہیں کرتے اور برائیوں سے نہیں روکتے؟ فرمایا، ہلاکت کے وہ مستحق ہیں جن کے دل اچھائیوں کو اچھا اور برائیوں کو برا نہیں سمجھتے۔ اسرائیلیوں پر جب ایک طویل عرصہ گزر گیا اور ان کے دل پتھر ہو گئے تو انہوں نے حسب مرضی ایک کتاب گڑھ لی۔ اللہ سخت دل بھی نرم فرما دیتا ہے۔ آیت 17۔ فرمایا، اللہ زمین کو موت کے بعد زندہ فرما دیتا ہے، یعنی سخت دل بھی نرم کر دیتا ہے، گمراہوں کو بھی ہدایت کی توفیق دے دیتا ہے اور پریشانیوں کی پریشانیاں بھی دور فرما دیتا ہے۔ جیسے خشک زمین بارش سے سیراب فرما کر زندہ کر دیتا ہے، اسی طرح دلوں کی ویران بستیاں نور ہدایت سے جگمگا دیتا ہے۔ اللہ ہر عیب و نقص سے پاک ہے، وہ جسے چاہے گمراہی کے بعد ہدایت عطا فرمائے اور جسے چاہے کمال ہدایت کے بعد گمراہ کر دے، وہ جو چاہے کر گزرے، وہ اپنے تمام افعال میں صاحب حکمت و عدل اور باریک بین و خبردار اور بلند و برتر ہے۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ آیت 18۔
والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ آیت 19۔ ترجمہ: صدقہ کرنے والے مرد عورت جو اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہیں، یقیناً ان کے لیے یہ قرض بڑھا دیا جائے گا اور انہی کے لیے عزت والی روزی ہے۔ جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، بلا شبہ وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، انہی کے لیے ان کا اجر و نور ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہی جہنم والے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 18 اور 19 کا۔ تفسیر۔ آیت 18 صدقہ و خیرات کے ثواب کا بیان۔ اس ثواب کا بیان ہے جو حاجت مندوں، فقیروں اور مسکینوں پر خیرات کرنے سے خیرات کرنے والوں کو ملے گا، بشرط یہ کہ انہوں نے خلوص سے اللہ کی رضا کے لیے خیرات کی ہو اور لوگوں سے بدلہ یا شکر کی امید نہ باندھی ہو۔ ان مخلصوں کا مال بڑھتا ہی رہے گا، ایک ایک کے بدلے 10 بلکہ 700 بلکہ اس سے بھی زیادہ ملیں گے۔ اللہ انہیں خوش کر دے گا اور ان کے رہنے کی جگہ بہترین و خوبصورت ہوگی۔ آیت 19 مومن صدیق ہیں، یعنی اللہ پر اور رسولوں پر ایمان لانے والے صدیق ہیں، اور شہداء کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر و نور ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں: مصدق، صدیق، شہید۔ سورہ نساء کی آیت 69 نے فرمایا جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیکوں کے ساتھ ہوں گے۔ اس آیت کی روح سے صدیق و شہید 2 قسمیں ہیں۔ صدیق شہید سے افضل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ شہید کی بنسبت صدیق کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی اپنے اوپر بالا خانے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم افق مشرق یا مغرب میں کسی روشن تارے کو ڈوبتا ہوا دیکھتے ہو، کیونکہ جنت والوں کے مراتب میں فرق ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو انبیاء کے گھر ہوں گے، ان تک نبیوں کے سوا دوسرا کون پہنچ سکتا ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان کے گھر ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول کی تصدیق کی، یعنی صدیقوں کے۔ پھر فرمایا ان کے لیے ان کا اجر و نور ہے، یعنی اللہ کے یہاں ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے اور ایک عظیم نور ہے جو ان کے آگے آگے دوڑے گا۔ یہ اس ثواب و نور میں بھی دنیوی عملوں کے مطابق درجہ بدرجہ ہوں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہیدوں کی 4 قسمیں ہوتی ہیں: اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے جان دینے والا پکا سچا مومن، اس کی طرف لوگ دیکھیں گے، آپ نے سر اٹھا کر بتایا جس سے آپ کی یا عمر رضی اللہ عنہ کی ٹوپی گر گئی۔ دوسرا وہ مومن ہے جو دشمن سے بھڑ گیا، گویا اپنی پشت کانٹوں سے جھاڑنے لگا کہ ایک دم تیر آ کر لگا اور جاں بحق ہو گیا، یہ دوسرے درجے میں ہوگا۔ تیسرا وہ مومن ہے جس نے اچھے برے دونوں طرح کے عمل کیے، پھر دشمن سے جا بھڑا یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، اس کا تیسرا درجہ ہے۔ چوتھا وہ مومن ہے جو سرتاپا گناہ گار ہے مگر لڑائی میں لڑتا لڑتا مارا گیا، اس کا چوتھا درجہ ہے۔ یہ تھا سورہ حدید کی آیت 16 سے 19 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم۔